جناب چودھری سعود اقبال صاحب، چودھری حبیب صاحب، سابق مشیر حکومت چودھری یاسر ممتاز صاحب، چاچا منشی صاحب، چودھری بشارت ایڈوکیٹ صاحب، حاجی امجد صاحب، پنڈال میں بیٹھے ہوئے اہلیان محمود آباد کے بزرگوں، نوجوانوں اور آج کی اس تقریب کے میزبان پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم محمود آباد، السلام علیکم۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ آج اس الیکشن کیمپین کی محمود آباد کے اندر ہماری دوسری میٹنگ ہے۔ 2 ہفتے قبل بھی نیچے ہماری میٹنگ ہوئی تھی اور آج یہ دوبارہ میٹنگ ہو رہی ہے۔ آپ کا یہ جوش و خروش دیکھ کر، آپ کا پیار دیکھ کر میں یہ امید کرتا ہوں اور مجھے امید بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی محمود آباد سے 90% زائد ووٹ لے گی انشاءاللہ۔ میں بٹ برادری کو جنہوں نے آج باضابطہ طور پر ادھر صوفی صاحب کے خاندان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج باضابطہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ پچھلی میٹنگ میں ہماری مغل برادری شامل ہوئی تھی ہمارے ساتھ۔ میں آپ دونوں برادریوں کا، خاندانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے چودھری عبدالمجید صاحب کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں، میری ٹیم، میری جماعت، ہم آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گے اور جو آپ کی امیدیں انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ ان پر پورا اتروں۔ تفصیل کے ساتھ تمام دوستوں نے بات کی ہے، میں 2 باتیں کروں گا کیونکہ وقت کافی ہو گیا، ایک اور جگہ بھی جانا ہے کیونکہ چودھری مجید صاحب خود بات کریں گے۔ سعود صاحب کی صحت نہیں ٹھیک اور رحمان صاحب نے بھی اپنا ٹائم مجھے دیا ہے۔ گزارش ہے کہ جب سے الیکشن کا دور شروع ہوا ہے، محمود آباد کو اس کے نیچے جو محلہ ہے ٹالی والی دربار اور سامنے ساتھ آباد کو فتح کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ یہاں پر مختلف لوگ آتے رہے، ان سے آپ یہ سوال کریں کہ ایک آزاد امیدوار آتا ہے، وہ بیگ لے کر آتا ہے، وہ ووٹوں کا سودا کرنا چاہتا ہے، کبھی وہ کہتا ہے مجھ سے ٹرانسفارمر لے لو، کبھی کہتا ہے کہ لاکھ روپے کی بجری ڈلوا لو۔ آپ ان سے سوال کریں کہ وہ 5 سال کدھر تھا؟ یہ وہ شخص ہے جس کی 5 سال یہاں پر حکومت رہی۔ اس وقت کا جو وزیر تھا، پانی کا جو وزیر تھا، بیبر سے الیکشن لڑا ہے، اس کے کہنے پر اس وزیر نے یہ واٹر سپلائی ڈیلے کروائی ہے۔ اور اس وزیر کی، جس کا میں نام بھی لیتا ہوں، چودھری طارق فاروق صاحب، چودھری طارق فاروق صاحب کی 2 تقریریں اس دور میں 5 سال کے اندر، اور 2015 میں اسمبلی کے اندر وہ ریکارڈ موجود ہے کہ چودھری طارق فاروق نے اس ٹیکسواری واٹر سپلائی کے خلاف بات کی تھی۔ تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو واٹر سپلائی دیں گے؟ یہ واٹر سپلائی چودھری عبدالمجید نے آج ٹیکسواری کو دی تھی، جس میں محمود آباد بھی شامل ہے، ٹالی والی دربار بھی شامل ہے، بھگور تک یہ جائے گی۔ ایک اس کا حصہ اسر ہے، باروہاں ہے، ٹھیکریاں ہیں، بازار ہے، پروٹیاں ہیں، چک پیڈا نگیال ہے، یہ ارنو تک گئی ہے، ادھر فیض پور شریف ہے، کنیلی کا کچھ حصہ ہے۔ اس میں واٹر سپلائی جو ڈیلے ہوئی ہے، جو پانی ابھی تک نہیں پہنچ سکا، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ سکتے ہیں، اگر یہ بچے یہاں پر کھڑے ہو کے تقریر کر سکتے ہیں، یہ پڑھے لکھے بچے، آپ میں سے کوئی بھی دفتر جا کے نکلوا سکتا ہے کہ یہ واٹر سپلائی جو ہے ٹیکسواری کی، یہ کس کے دستخطوں سے منظور ہوئی ہے۔ اگر چودھری مجید کے دستخطوں سے یہ منظور نہیں ہوئی تو میں سب سے معافی مانگوں گا، ان سے بھی معافی مانگوں گا جا کر، اگر یہ چودھری مجید نے نہ دی ہوئی۔ یہ خالی یہ چاہتے تھے جو بندہ ان کی میٹنگ رکھے، جو بندہ ہاتھ ڈالے، جو بندہ ان کو گھر میں بلائے یا جو بندہ ان کا نعرہ لگائے، خالی اس کے گھر پانی جانا چاہیے۔ جبکہ ہمارا موقف تھا کہ پورے محمود آباد کے اندر، ٹالی والی دربار کے اندر، ساتھ کا بات ہو،
पूरी म्युनिसिपल कमेटी चकसवारी हो, पानी की तहसील को यकीनी बनाया जाए। हर घर के अंदर पानी जाना चाहिए, बिना रंग और नस्ल के, बिना किसी सियासी जमात के, बिना किसी बरादरी के, हर बंदे को पानी मिलना चाहिए। इसलिए वाटर सप्लाई दी गई थी ताकि पानी की तहसील आसान हो। आप हर बार महकमे को बिल दें, किसी को कभी जरूरत ना पड़े किसी के पास हैंड पंप के लिए या पानी की टैंकी की ट्राली डालने के लिए। मुझे पता है 1500 रुपए से ज्यादा की ट्राली आ रही है आजकल, गरीब के लिए बड़ा मुश्किल है। आपके स्कूल का मसला था 2015 नवंबर या दिसंबर की बात है, उस वक्त मस्जिद का आशिक सबको पता है, मस्जिद के नीचे जगह दी गई थी जहाँ पर आपका प्राइमरी स्कूल खोला था। इस वक्त ये जो 5 साल गुजरे, हमें महकमा तालीम के अंदर MLA की हैसियत से चोई साहब को फंड्स मिले। नदीम मरहूम ने 5 लाख रुपया देकर जगह ली, 25 लाख रुपया दिया ताकि 2 कमरे बने, ताकि हमारे अपने स्कूल की बिल्डिंग हो। कुछ लोगों ने, इन ठेकेदारों ने, जो ये नहीं चाहते कि गरीब की बच्ची पढ़े, जो नहीं चाहते कि गरीब का बच्चा पढ़े, मजदूर का बच्चा पढ़े, इन्होंने जाकर अदालतों से स्टे ली है और इन्होंने स्कूल का काम डिले किया है। फिर इन्होंने अपने वज़ीर आज़म से फोन करवाया, लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर से फोन कराया कि ये पैसा शिफ्ट करे। चौधरी साहब ने कहा ये पैसा ज़ाया हो सकता है, महमूदाबाद से शिफ्ट नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर करे, आपकी खूबसूरत ग्रीन बिल्डिंग बनेगी। मेरे पिछली मीटिंग में आपसे वादा किया था, ये मेरे मरहूम भाई का ख्वाब भी था और चौधरी साहब की ख्वाहिश है कि महमूदाबाद के अंदर खूबसूरत बड़ी बिल्डिंग बनेगी ताकि मेरी बेटी मेरी बहन आराम से स्कूल जा सके, उसको दहलीज पर तालीम मिल सके। ये हमारा आपसे वादा है। चाहे आपके रोजगार का मामला हो, आपके बच्चों का भी हक बनता है कि आपके बच्चों को नौकरियां मिले जो तालीम के मुताबिक हर महकमे के अंदर। और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन के बाद ये मेरा काम है, जो कागज पूरे आपने करके देने, जिधर आपकी बेटी या आपका बेटा क्वालिफाई करेगा, नौकरी आपकी दहलीज पर इंशाअल्लाह ताला आएगी, क्योंकि ये आपका हक है। एक और जमात है, आज वो वोट लेने आ रहा है। व्हाट्सएप के बेटे ने बात की है, ये नौजवानों में आपसे बात कर रहा हूँ, इन बुजुर्गों से आप पूछ सकते हैं कि 1985 के अंदर आपके वालिद का, आपके दादा का, आपके खानदान का जुर्म यह था कि उन्होंने चौधरी मजीद को वोट दिया है और आज वो उसी खानदान का लड़का आपसे वोट मांगने आ रहा है। इस महमूदाबाद के अंदर 1-2 बंदे हैं, उन्होंने मुझसे भी बात करने की कोशिश की कि हमें इतने पैसे दे दे, हम आपको वोट देंगे। मैं तुम्हारे वोट में जूते की नोक में रखते हुए तुमसे वोट नहीं मांगूंगा कभी भी। तो महमूदाबाद का सौदा करना चाहता है, फिर उसको सौदागर मिला, वो दिल्ली का सौदागर चोर ठग उसको मिला जिसके पास वो गया है। आज वो महमूदाबाद में झंडे लगा रहा है, ये झंडा वो अपने अबोई की कब्र में लगा रहे हैं, उनसे गद्दारी कर रहा है जिनको उन्होंने घर से निकाला था। चौधरी रहमान यहाँ पर बैठा हुआ है, इसके गाँव के ये गवाही देगा चौधरी रहमान, उस वक्त इन्होंने लोगों को घर से निकाला, आज किस मुंह से आपके पास आ रहे? अगर वो आज आपके पास वोट मांगने आ रहे, अगर ये आज आपकी ताकत मार रहे, तो वो भी चौधरी मजीद के मनु ने मिलकर इसने आपको वोट की ताकत दी है, आपने चौधरी मजीद का साथ दिया है। आज ये महमूदाबाद चढ़ कर आए, मैं यहाँ से इसको यहाँ से छोड़ो, इधर को टाली और दरबार पैदल चला जाए, ये खुदा की कसम पैदल नहीं जा सकेगा, इसको रास्ता नहीं पता। इनको आपका क्या पता होगा, क्या महसूस होगा? ये चाहते हैं कि जी वफाकी हुकूमत है हमारी, क्या करेगी वफाकी हुकूमत? चौधरी मजीद 7 इलेक्शन जीते, 2 बार इनकी वफाक में हुकूमत थी, 5 बार चौधरी मजीद जो इलेक्शन जीता है वफाक में हुकूमत नहीं थी, क्योंकि हल्का नंबर 2 के लोग गैरतमंद लोग हैं, हल्का नंबर 2 के लोग वफा निभाने वाले लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं। और इंशाल्लाह 25 जुलाई को दोबारा चौधरी मजीद की फतह होगी इंशाल्लाह ताला। आपने ख्याल रखना है, फैसला आपने करना है कि आपने आजाद रहना है या आपने इनकी गुलामी में जाना है। ये गुलाम बना के रखना चाहते हैं आपको, ये अपने गांव के लोगों को भी गुलाम बना के रखना चाहते हैं। ये आपके वोटों पे नाचते हैं, आपके वोटों को कहते हैं कि हम ये छीन के लेंगे। कोई माई का लाल महमूदाबाद का वोट छीन नहीं सकता। महमूदाबाद के लोग खुद फैसला करेंगे कि उन्होंने चौधरी मजीद को वोट देना है या उन्होंने किसी और जमात को वोट देना है। फैसला आप करो। मेरी आवाज मेरी माँ भी सुन रही है, मेरी बहन भी सुन रही है, मेरी बेटी भी सुन रही है। मैं उस माँ से
التجا کرتا ہوں, میں درخواست کرتا ہوں کہ میری ماں فیصلہ تم نے کرنا ہے. جس نے تمہارے سر سے چھت اتارا, جس نے تمہارا رزق چھینا, تمہارا گھر چھینا, اپنی اولاد کو اس کو ووٹ پاؤ گی دینے کے لیے کہو گی, یا جس بندے نے آپ کو گھر دیا, چھت دیا, اس کی جماعت کو ووٹ دو گی. فیصلہ عثمان نے کرنا ہے, فیصلہ اس بزرگ نے کرنا ہے, اس نوجوان نے کرنا ہے. یہ الیکشن جو ہے یہ بڑا منفرد الیکشن ہے. یہ کوئی قاسم مجید کے خلاف نہیں ہے, یہ آپ کے خلاف ہے, یہ اس لیے خلاف ہے, یہ آج 50 سال ہو گئے یہ سیاست کرتے, یہ عبادت کرتے, یہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہا تھا. اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی پھنسی ہے, اس نے اس سوسائٹی پھنسی ہے, اس نے اس میر پر کے غدار کے ساتھ مل کر اس حلقے کو فتح کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ ان کا مقصد ایک ہے کہ ہماری حکومت آئے, ہم کسی طریقے سے اسمبلی میں پہنچے, جو ان کی ہاؤسنگ سوسائٹیاں رہتی ہیں ان کو یہ بحال کرے, اپنا پیسہ واپس دے, کیونکہ یہ لوگوں سے منہ چھپا کر بھی پھرتے ہیں. 5 سال ان کے فون بند رہے, یہ لوگوں کے پیسے بھی یہ کھا کے, یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے, یہ آپ کے بچوں کے حق پر ڈاکہ مارنے کے لیے آئے ہیں. 25 تاریخ کو صبح نماز پڑھ کے پولنگ سٹیشن پر آئے, کوئی اپنا پولنگ نہیں چھوڑنا جب تک رزلٹ آئے. انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ فتح آپ کی ہوگی, فتح آپ شہداء کی دھرتی ہے. آپ نے اس ملک کے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے, آپ نے بارڈر سے اگر ہجرت کی ہے, بارڈر کے اس پار سے ہجرت کی ہے تو ملک کے پاکستان کے لیے کی ہے, اس ریاست کے لیے کی ہے. کوئی مہاجر نہیں ہے جو ریاست سے اندر ہجرت کرتا ہے وہ مہاجر نہیں ہوتا. اگر آپ دان دلی سے دوسری سائڈ پر میں بھی جاؤں اور آپ بھی جائیں پھر ہم مہاجر کہلائیں گے. ہم ریاست جمہوریہ کشمیر کے رہنے والے, یہ ایک ہی حصہ ہے, یہ آپ کا اپنا گھر ہے. آپ کی قربانیوں کو سلام, آپ کی قربانیوں کے بدلے ہم کچھ نہیں دے سکتے, پر ہم کوشش یہ کرتے رہے اور کوشش کریں گے کہ کم از کم اگر آپ نے قربانی دی ہے آپ کو یہ محسوس نہ ہو کہ آپ کسی پرائی جگہ ہیں, یہ آپ کی اپنی زمین ہے. چاچا منشی نے کہا کہ بے نظیر بستی انشاءاللہ تعالی ہماری حکومت آئے گی. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے, اپنے والد کے سامنے کھڑا ہو کر میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ موقع دے, 5 مرلے کا پلاٹ ہر گھر والوں کو ملے گا. جو حقوق مالکانہ رہتے وہ بھی حقوق مالکانہ آپ کو ملیں گے. بے فکر ہے, یہ خالصہ سرکار ہے, یہ ریاست کی زمین ہے, کسی کے باپ کی زمین نہیں ہے کہ کوئی آپ سے چھینے گا. وہ وقت بھی ہمیں پتا ہے جب آپ چار دیواری کرتے تھے, جب آپ چھت ڈالتے تھے, کچن بناتے تھے, یہ لوگ بے نظریہ پکڑ کے آ جاتے تھے. یہ اس وقت کہاں تھے؟ اس وقت ان کو محمود آباد کا گھر نظر نہیں آیا, اس وقت ان کو چادر اور چار دیواری کی تقدس پامال ہونے کا نہیں ان کو خیال آیا کہ لوگوں کی اس کو پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے. آج یہ آ رہے 2012 کے اندر جب چوئی صاحب حقوق مالکانہ دے رہے تھے تو اس خاندان نے مجھے کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ چوئی صاحب کو منع کرے کہ حقوق مالکانہ کیوں دے رہے. میں نے کہا وہ بے گھر لوگ ہیں, چوئی صاحب نے وعدہ کیا ہوا ہے وہ ساری زندگی چودھری مجید کے ساتھ چلتے رہے. انہوں نے کہا یہ ظلم چودھری مجید کو گاؤں نہ کرے, ان کو حقوق مالکانہ دیے تو یہ آزاد ہو جائیں گے, ہمارے انڈر نہیں رہیں گے. تب چودھری مجید نے کہا ان کو حقوق مالکانہ بھی دوں گا, گھر بھی دوں گا, تم راضی رہتے رہو, نہیں تو ناراض ہو جاؤ, مجھے کوئی فکر نہیں ہے. تو آج وہ آ رہے. دوسری سائڈ پہ دیکھیں وہ نون لیگ والوں نے پچھلی بار 100-150 ووٹ سے لیا تھا یا نہیں لیا تھا. اس کا امیدوار 5 سال میں ہے کبھی آپ کے پاس. ان لوگوں نے ووٹ دلوائے تھے محمود آباد سے, بروٹیاں سے, کبھی وہ آئے ادھر آپ کے پاس اور یہ ہر 5 سال بعد سودا مارتے ہیں, کبھی ایک جماعت میں جاتے کبھی دوسری جماعت میں جاتے. یہ سب ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں, یہ سب مسلم کانفرنس کی پیداوار ہے. سارے آج مختلف جماعتوں میں جا رہے ہیں. یہ پی ٹی آئی والا بھی مسلم کانفرنس کی پیداوار ہے, یہ نون لیگ والا بھی اس کی پیداوار ہے. یہ آزاد امیدوار میرا بھائی, اس کا دماغی توازن ویسے نہیں ٹھیک. یہ آپ یاد رکھنا, یہ اس مین روڈ گریس اسٹیشن کے باہر کھڑا ہو کے یہ پتھر مارا کرے گا. یہ اپنا سر کندھوں کے ساتھ, دیواروں کے ساتھ مارے گا, درختوں کے ساتھ مارے گا, اور اس کو راستہ نہیں ملے گا. کیونکہ کسی کا ووٹ نہیں خریدا جا سکتا, کسی کے ایمان کو نہیں خریدا جا سکتا. ان کا اپنا ایمان کمزور ہے, ان کا ایمان پختہ ہو تو یہ محنت کرتے 5 سال, یہ آپ کی نوکری کرتے, آپ کی خدمت کرتے, آپ کے مسائل کو حل کرتے, آپ کے بچوں کو روزگار دیتے, آپ کی سڑکیں بناتے, آپ کی بجلی کا معاملہ حل کرتے, آپ کے پانی کا معاملہ حل کرتے, تو آج یہ ووٹ مانگنے کے حقدار تھے. اور یہ بیگ لے کر آتے اور بیگ والوں کو آپ نے جوتے مار کے یہاں سے باہر نکالنا ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. میں یہاں پر کھڑا ہوں,
میں خالی اس لیے مانگ رہا ہوں ووٹ کہ میرے والد نے 45 سال خدمت کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کی خدمت کی ہے، میں اپنی جماعت کی خدمت کی بنیاد پر امیدوار بنوں اور ووٹ مانگ رہا ہوں۔ ان سے پوچھے انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے صرف یہی کیا ہے، لڑائی جھگڑا۔ آج یہ آتے ہیں میٹنگ کرنے کے لیے، پہلے میں نے تو کسی کو یہاں پر کرسیاں بھی نہیں بھیجی، نہ میں نے پیسے دیے، یہ خود لوگ جناب سابق وزیر اعظم صاحب، یہ لوگوں کی خود کی محنت ہے، خود انہوں نے میٹنگ ارینج کی ہے، خود یہاں پر ہاتھ کھڑے کر کے بتائے محمود آباد کے لوگ یہاں پر کتنے بیٹھے، ہاتھ کھڑے کرے، مارو جی کیمرہ پریس۔ یہ محمود آباد کے لوگ بیٹھے ہوئے، نہ یہ پنڈ خور سے آئے، نہ اسلام گڑھ سے آئے، نہ میرے گاؤں کے سارے بندے یہاں پر آئے، یہ اپنے کارے لے بندے کرنے، 40 گڑیاں تو کرنے، تو لے 2 بالے بھی اوڑے، انہوں نے بھی بازی پنڈ جانے، اپنے دفتر میں بلاتے ہیں، وہ نیری شاہ اس کو بلاتے ہیں اپنے دفتر، اس کو کہتے ہیں ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں، ہم چائے پلائیں گے، ملک شیک پلائیں گے، جوس پلاتے ہیں، پھر کہتے ہیں شاہ جی ہوں دسو جنسی گڑ، شاہ اور میرے کوڑے جنسی چودری مجید نہ مڑا، اسے دکھے بات وہ صحیح آدمی ہے، وہ بھی دعا کر رہا ہے، میری ماں بھی دعا کر رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جیت آپ کی ہے، یہ قاسم مجید کی جیت نہیں ہوگی، یہ محمود آباد کے اندر بسنے والے لوگوں کی جیت ہے، اس نوجوان کی جیت ہے، اس بزرگ کی جیت ہے، اور حلقہ نمبر 2 کے لوگوں کی جیت ہے۔ ایک بار پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، 25 تاریخ شام رزلٹ تک آپ نے پہلا دینا ہے، آپ نے چوکیداری کرنی ہے، 26 تاریخ صبح اسی اس چوکیدار کا بیٹا آپ کی چوکیداری کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، کل بھی مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ باپ بیٹا معافی کیوں مانگتے ہیں، تو میں نے کہا ہم باپ بیٹا گولی مارے، ڈنڈا مارے ان کو، کیا کرے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، اور جو انسان غلطی کرتا ہے اس کو معذرت کرنی چاہیے۔ اپنے باپ کی عمر کے بندے سے معافی نہ مانگوں تو کیا کروں، اپنی والدہ سے معافی نہ مانگوں تو کیا کروں، والدہ سے بندہ لڑائی کر سکتا ہے، کوئی غصے سے بول سکتا ہے، نہیں بول سکتا کیونکہ اس کے پاؤں تلے جنت ہے، وہ جنت میں نہیں گوانا چاہتا، اس لیے معذرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو قائم و آباد رکھے، انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کے باقی کام کاج ہے محمود آباد کے، 5 سال کے اندر کوئی محمود آباد کی گلی نہیں رہے گی جو پختہ نہیں ہوگی، آپ کی سیوریج لائن بھی ڈلے گی، واٹر سپلائی بھی ڈلے گی، آپ کی بجلی کا نظام بھی بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اسکول کی بلڈنگ بھی بنے گی، اور اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے یہاں پر ڈسپینسری بھی بنے گی محمود آباد کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ فرسٹ ایڈ آپ کو مل سکے۔ یہ میرا آپ سے وعدہ اس دربار کے سامنے میں کھڑا کر یہ بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قائم و آباد رکھے۔ اہلیان محمود آباد زندہ باد، پاکستان پیپلز پارٹی زندہ باد، چودھری عبد المجید زندہ باد۔